لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما ليجزي
إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشاها والشمس والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان إذا ورأيت
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى في جيبها حبل من مسد لا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صدق الله یہ کتاب مثال جو سب ہے خود پڑھا ہے اتنا میں نے پڑھنا تو پڑھ لیا اس کے بعد یہ آپ کا ہی فیضان تھا الحمدللہ آمین اللہ رب العالمین آپ کا سایہ بھی مسلک حق آل سنت و جماعت کا دیر حال عطا فرمائے اور آپ کا فیضان اللہ رب العالمین صبح کی آمد تک یہ ایک بات بھی بتائیں انشاءاللہ آپ گلاب کے بارے سے آتا ہے گلاب دیکھو دو بھی آتے ہیں تو ٹنڈا ہوئی ہے آپ انشاءاللہ مزید خود تشریف فرمان ہے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے پڑھنا آپ کا سننا اللہ کی پاک بارے فرمائے دو کلام دے الحاج آپ دے کلام دے دو شعر کے بعد عادت دے کلام دے دو شعر چلیں مل کے ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کی چوکھٹیں ہو تو ان کی چوکھٹیں ہو تو کاسا بھی پڑا سجدہ ہے ان کی چوکھٹیں پڑا سجدہ ہے۔ ارے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجدہ ہے۔ در بڑا ہو بڑا سجدہ ہے۔ ارے در بڑا ہو تو سوالے بھی کھڑا سجدہ ہے۔ در بڑا ہو تو سوالے اور ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور۔ ایسا آقا ہو تو غلامی پہ غرور۔ اور ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجدہ ہے۔ ایسی نسبت پھر بول بڑا سجدہ ہے۔ اور یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی۔ ان کا نوکر ہو صحیح ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجدہ
بادشاہی مقدر یہ زیبا جس قدر ان کی غلامی کا بڑا سجدہ ہے، جس قدر ان کی غلامی کا بڑا سجدہ ہے۔ حاصل کلام سے کان میں غر کے مقدر نے یہ سر کو کہ تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجدہ ہے، تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجدہ ہے۔ اور مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور کی نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجدہ ہے، ان کی چوکھٹ ہوتوں کا سا بھی بڑا سجدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا وہ کلام جب صرف میں پڑھتا تھا استاد کے پاس اللہ امیر المجاہدین رحمہ کے پاس، اس سے لے کے دورے تک جب بھی استاد سبق پڑھانے آتے ہیں تو یہ کلام اس سے اکثر سنتے، اسی کلام میں ہی وہ اشعار کو پیش کرتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا تو مل کے پڑھیں گے تو لطف آئے گا۔ چمکتے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، چمکانے اور غلام نبی 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 خود میں کیا بسے گا، اور جہنم میں نجدی منافق جلے گا، اور جو سنی ہے وہ تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہیں گے، یوں ہی ان کا چرچا رہیں گے،
سے مجھے کبھی اولیاء کے مزاروں سے مجھے یہ کھا کر نیازوں سے مجھے ممکن علم کا نبرانے والے یہ نجدی منافع یہ بندہ کا بندہ دلازت قدر کے بلندہ کا بندہ اور جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے بلّہ تو زندہ 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 ہے بلّہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکانے رضا نفس دشمن رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے آخری مرتبہ سینے کا زور لگا کے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 کی تلاوت سن کے اور حضور کی شان سن کے جس کو جتنا مزہ آیا اتنی محبت کے ساتھ بولو سبحان اللہ۔ قرآن کے حوالے سے کریم آقا کا فرمان سنو میرے کریم آقا نے فرمایا اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو کیونکہ قرآن محشر کے روز تمہاری شفاعت کرے گا۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو قرآن معاشر کے روز تمہاری شفاعت کرے گا۔ رب العالمین میں التجا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ وقت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اب میں دعوت کتاب دے رہا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد قاسم رسول قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خطاب فرمائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ محبت کے ساتھ دیوانوں جیسا استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لم یزل علما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واكبره تكبيرا واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ صدق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے, بلند آواز سے ان کے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے. الصلاۃ والسلام علیک بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. بتاؤں گا درود بھیجیں گے انعام کیا ملے گا, بتا کے جاؤں گا ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی نور اللہ. جس کے قدموں کو عرش بری نے لیا, جس کا کونین میں سب نے کلمہ پڑھا, کام آئے جو محمود روز جزا, جس کے القاب ہو مصطفیٰ مجتبیٰ, اس پہ بے حد درود, اس پہ بے حد سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے قبلہ کاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے, آپ کا شمار علماء میں ہوتا ہے, فضا میں ہوتا ہے. میں بتاتا چلا جاؤں رب انعام کیا عطا فرمائے گا. میرا موضوع یہ نہیں ہے, لیکن میں علماء کو جو انعام ملے گا بروز قیامت, وہ محشر کے میدان میں جو علماء کی شان ہوگی, مرتبہ ہوگا, مقام ہوگا, میں وہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ مجھ جیسے کہ دل میں حب مصطفیٰ ہو جائے, میرے دل میں شوق پیدا ہو کہ میں نے بھی دین کے لیے کچھ کرنا ہے, میرے دل میں ایک شوق پیدا ہو کہ میں نے بھی دین کا علم حاصل کرنے کے بعد ان کو عام کرنا ہے. یہ انعام کیا ملے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ توجہ سے سنیے گا, ایمان تازہ ہوگا بروز قیامت رب علماء کو انعام کیا عطا فرمائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر شخص پہ فرض ہے. فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر شخص پہ لازم ہے. آج آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں, کچھ سیکھنے کے لیے. کوئی آیت مبارکہ سنیں گے, ترجمہ سنیں گے, قبلہ پیر صاحب کا بیان سنیں گے, قاری صاحب نے تلاوت کی, شوق پیدا ہوا کہ یار میں بھی ایسی تلاوت کروں, ایک دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ یار میں بھی قرآن کی ایسی تلاوت کروں, اس طرح سے قرآن کو عام کروں. رب بروز قیامت انعام کیا عطا فرمائے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر شخص پہ فرض ہے. فرمایا کہ بیشتر ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا, ان قریب علم کو اٹھا لیا جائے گا. اٹھانے کا مراد یہ ہے, اٹھانے کا مطلب یہ ہے, علم کو اس طرح سے اٹھایا جائے گا علماء وفات پا جائیں گے, باعمل علماء وفات پا جائیں گے. آپ نے جو شان بیان کی ہے علماء کی, آپ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. آپ نے قسم کھا کے اس بات کا دعویٰ کیا, فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. بروز قیامت راہ خدا میں قتل ہونے والے, شہید ہونے والے یہ مجاہدین اور شہداء علماء کی عزت و تکریم دیکھ کے جب محشر کا میدان سجا ہوگا, جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے, آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مجاہدین ہیں, یہ جو شہداء ہیں, علماء کی عزت و اکرام دیکھ کے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے, اے مالک مولا آج تو ہمیں شہداء میں نہ اٹھا, مولا آج تو ہمیں مجاہدین میں نہ اٹھا. پوچھا جائے گا کن میں اٹھایا جائے؟ عرض کریں گے مالک مولا کاش کہ آج کے دن آج تو ہمیں علماء کی صورت میں اٹھاتا, یہ محشر کے میدان میں مولا ہمیں شہداء کی صورت میں نہ اٹھاتا, مولا مجاہدین کی صورت میں نہ اٹھاتا. مولا خواہش یہ ہے کہ آج کاش تو ہمیں علماء کی صورت میں اٹھا. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آنے والا شخص جب پیدا ہوتا ہے, کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدائشی عالم نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا علم سیکھو گے تو عالم بنو گے, فرمایا پہل کرو گے تو کچھ سیکھو گے.
لہٰذا دعا ہے کہ وہ ذات مجھے اور آپ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت اور عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مختصر سی ایک دو حدیث مبارکہ سنا کے اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ میں نے رب تعالیٰ کے لاریب کتاب میں سے آیت بینات کا کچھ حصہ تلاوت کیا، جس کا مفہوم ہے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ میرا جو موضوع ہے، میری جو گفتگو ہے، چند لمحوں کی گفتگو ہے، اور وہ ایسی گفتگو ہے جو روزمرہ ہماری زندگی میں کام آتی رہی۔ ہم کاروبار پہ بیٹھے ہیں، وہ ہمارے کام ہے۔ ہم اپنے گھر میں اپنی اولاد کے درمیان بیٹھے ہیں، یا اپنے گھر میں یا دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہیں، وہ گفتگو ہمارے کام ضرور ہے۔ ایسی بنیادی گفتگو کروں گا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ فرمایا مفہوم ہے کہ تم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، کیونکہ تمہارا رب بہت غفور اور رحیم ہے۔ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب رب کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش طلب کی، رب ہمیں انعام کیا عطا فرمائے گا۔ آج پریشانیاں ہیں اولاد کی طرف سے، آج پریشانیاں ہیں کہ مال میں برکت نہیں ہے، آج پریشانی یہ ہے کہ رزق کے اڈے پہ برکت نہیں ہے، آج پریشانی یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں برکت اڑ گئی ہے۔ ہمارے گھروں میں برکت واپس کس طرح سے آئے گی؟ ہمارے مال میں برکت کس طرح سے آئے گی؟ آئے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تم استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو گے، میں انعام کیا عطا فرماؤں گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ فرمایا میں تمہارے پہ بارش برساؤں گا۔ اب جس جانب میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، مال کی کمی ہے تو کیا کیا جائے؟ اولاد کی کمی ہے، یعنی اولاد نہیں ہے ہمارے پاس تو کیا کیا جائے؟ اولاد فرما بردار نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ مال آتا ہے لیکن مال میں برکت نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ آئے قرآن سے پوچھیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ استغفار کریں گے، انعام کیا ملے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ فرمایا کہ میں بارش برساؤں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ۔ فرمایا تم استغفار کرو گے، میں رب تمہیں اولاد عطا فرما دوں گا۔ فرمایا اگر اولاد عطا کی ہے، میں تمہاری اولاد تمہارے تابع کر دوں گا۔ فرمایا میں تمہیں مال عطا کروں گا۔ کس کے سبب مال ملا؟ فرمایا اگر تم استغفار کرو گے، فرمایا اگر تم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو گے۔ میرا یہ موضوع کا انتخاب کرنا کیوں تھا؟ میں نے اس وجہ سے انتخاب کیا، اہل خانہ نے اس بزم کا انعقاد کیا، اس محفل کا انعقاد کیا۔ آج ہم اس محفل میں آئے ہیں، ارادہ کر کے اٹھنا ہے۔ اہل خانہ کا مقصد تبھی پورا ہوگا، آج ارادہ کر کے اٹھیں۔ مالک و مولا آیا بے نمازی تھا، ارادہ کر کے اٹھوں آئندہ کے بعد نماز نہیں قضا کروں، استغفار کا انعام ملے گا نا۔ آیا میں کوئی گناہ گار تھا، آیا کسی بدکاری کرنے والا تھا، میں کسی گناہ میں مبتلا تھا، جب میں اس محفل میں آ کے بیٹھا، آج ارادہ کر کے اٹھیں مالک و مولا میں بدنگاہی کرتا تھا، جو کرتا ہے۔ ہر شخص اپنا اپنا انالیسس کرے، اپنا اپنا محاسبہ کرے کہ میرے اندر جو خامیاں ہیں، میرے اندر جو عیب ہیں۔ آج میرے معاشرے کی تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ مجھے اپنے دوستوں کے سارے عیبوں کا پتہ ہے۔ توجہ سے سنیے گا، مجھے اپنے دوستوں کے تمام ہی عیبوں کا پتہ ہے۔ مجھے پتا ہے میرا کون سا دوست نمازی ہے، کون سا بے نمازی ہے۔ مجھے پتا ہے میرے رشتہ داروں میں کون نمازی ہے، کون بے نمازی ہے۔ مجھے پتا ہے میری سوسائٹی میں کون سا گھر والا حرام کماتا ہے یا حلال کماتا ہے۔ افسوس اگر نہیں پتا تو اپنا نہیں پتا۔ مجھے ساری مخلوق کا پتا ہے، لیکن اپنا نہیں پتا کہ میں نمازی ہوں یا نہیں۔ آیا میں کوئی برا عمل تو نہیں کرتا؟ آیا میں کوئی گناہ تو نہیں کرتا؟ اگر گناہگار آئے تھے ہم یہاں پہ، اگر ہم سوچتے ہیں کہ رب ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، آخری حدیث مبارکہ سنا کے اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ ایمان تازہ ہوگا، وہ رب ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ وہ رب اپنے بندے سے پیار کتنا کرتا ہے؟ شیطان نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک و مولا وعزتی کا یا رب، مولا مجھے تیری عزت کی قسم ہے، آج ارادہ کرنا ہے، دل میں ایک امید رکھنی ہے، ایک یقین کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ مولا آیا یہاں پہ میں خالی تھا، لیکن اپنی مرادیں پوری کر کے جاؤں گا، تیری بارگاہ میں التجا کروں گا۔ شیطان نے عرض کیا، مالک و مولا وعزتی کا یا ربی، مولا مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لا ازال اغفر لهم ما استغفرون،
عزت کی قسم کھا کے عرض کرتا ہے اے مالک مولا جب تک تیرے بندے کے بدن میں جان رہے گی، مولا جب تک تیرے بندے کے بدن میں جان رہے گی میں اسے برگراتا رہوں گا، مولا میں اسے تیری نافرمانی میں مبتلا کیے رکھوں گا۔ آج اگر میں نماز نہیں ادا کرتا مجھے پتہ چل جانا چاہیے شیطان کو غلبہ طاری ہو گیا ہے۔ آج اگر میں کوئی گناہ کرتا ہوں پتہ چل جانا چاہیے شیطان کا غلبہ طاری ہو گیا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کی ذات پہ قربان جاؤں، وہ رب اپنے بندے سے پیار کتنا کرتا ہے۔ جب شیطان نے کہا وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ، مولا مجھے تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندے کے بدن میں جان رہے گی مولا میں اسے برگلاتا رہوں گا، لیکن رب تعالیٰ کی ذات نے شیطان کو جواب دیا اے شیطان وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، شیطان مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، عزت اور جلال کی قسم کھا کے کیا کہا؟ فرمایا شیطان لا اغفر لهم ما استغفرونی، جب بھی میرا بندہ گناہ کر جانے کے بعد کوئی بھولے سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، گناہ کر جانے کے بعد میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرے گا، میں رب ہر مرتبہ اس کے گناہوں کو معاف کروں گا، یہ انعام ملے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز اپنی سمجھ میں رکھ لیں، اگر میں گناہ کوئی کرتا ہوں یہ سوچ کے کہ میں توبہ کر لوں گا رب معاف کر دے گا، اگر میں ارادہ کر کے گناہ کرتا ہوں جہاں وہ رب غفور ہے رحیم ہے وہاں جبار اور قہار بھی ہے، جہاں وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے وہاں کسی ایک گناہ کی وجہ سے پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ آئے اقبال سے پوچھیں، اقبال نے ساری زندگی نوجوانوں کے دلوں میں حب مصطفیٰ کو اجاگر کیا، اقبال نے ساری زندگی رحمہ نے ہم مسلمانوں کی دلوں میں شمع مصطفیٰ کو اجاگر کیا۔ آپ کا صرف ایک شعر ہماری زندگی کے لیے کافی تھا، آپ کا صرف ایک شعر، وہ شعر کیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں آپ کا صرف ایک شعر ہماری زندگیوں کے لیے کافی تھا، وہ شعر کیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اقبال نے اپنے لیے کیا دعا کی، ہمیں تو بتا دیا کہ محمد سے وفا تو نے، خود بھی وفا کر کے بتایا، لیکن اپنے لیے کیا دعا کی؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مجھ جیسے کو بتا دیا اگر گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے، اگر معاشر کے میدان میں کامیاب ہونا چاہتی ہو تو رب کی بارگاہ میں اس طرح سے التجا کیا کرو۔ کس طرح سے التجا کی؟ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں اے مالک مولا تو غنی از ہر دو عالم من، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے التجا کرتے ہیں اے مالک مولا تو غنی ہے، دونوں جہانوں کو عطا کرنے والا ہے، مولا زمین والوں کو آسمان والوں کو تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر اسر آئے منتظر، مولا دونوں جہانوں کو عطا کرنے والا ہے۔ جب وہ محشر کا میدان سجے گا، مولا جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اقبال کی ایک درخواست قبول کر لینا مولا، مولا ایک ریکویسٹ ہے، ایک عذر ہے، اس معاشر کے میدان میں اقبال کا وہ عذر قبول کر لینا۔ وہ عذر کیا تھا، وہ ریکویسٹ کیا تھی، وہ درخواست کیا تھی؟ اقبال الرحمن نے مجھے کیا بتایا کس طرح سے دعا کرو رب کی بارگاہ میں، والحساب لا تدین لا تدین، مولا جب معاشر کا میدان سجا ہوگا اگر تو اقبال کا حساب لینا نہیں چاہے، مولا اگر تو ضروری نہیں سمجھے دیکھا جائے کہ اقبال کے گناہ کتنے ہیں، دیکھا جائے اقبال کی نیکیاں کتنی ہیں، والحساب لا تدین لا تدین، مولا اگر تو اقبال کا حساب لینا نہیں چاہے از نگاہ مصطفیٰ پہ مولا تو دونوں جہانوں کو عطا کرنے والا ہے، محشر کے میدان میں اگر تو اقبال کا حساب لینا ہی چاہے والحساب لا تدین لا تدین از نگاہ مصطفیٰ کی نہا بغیر، مولا مصطفیٰ کی نظروں سے پوشیدہ رکھ کے اقبال کا حساب لینا، یہ نہ ہو سامنے وہ دوحا کا چہرہ ہو، یہ نہ ہو سامنے وہ لیل کی زلف ہو، یہ نہ ہو سامنے یاسین کی ندا ہو، مولا یہ نہ ہو وہ دوحا کے چہرے کے سامنے اقبال شہیدہ ہو، مولا یہ نہ ہو معاشر کا میدان سجا ہو، اقبال وہ جس نے مسلمانوں کے دلوں میں حب مصطفیٰ اجاگر کی۔ آج ہم اقبال نے یہ بتایا، ضرورت اس بات کی ہے ہم اقبال کی ہسٹری کا انالیسس کریں، ہم دیکھیں علامہ اقبال الرحمن نے کس طرح سے عشق مصطفیٰ کیا۔ میں نے گزارش کی آپ کا ایک شعر میری زندگی کے لیے کافی تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، لیکن اس لیے بیان کر دیا ہے جب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں دعا کرنے کے لیے تو کیا دعا کرنی ہے؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر اسر آئے منتظر،
ور حسابم رات بھی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پہ نہا بگیر ووانی نہ دل بنا دے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی، اگر ابھی آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد قاسم رسول قادری صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم تک علم پہنچا رہے تھے، میری دعا ہے کہ خالق لم یزل مجھے اور آپ کو جو انہوں نے ہم تک علم پہنچایا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیر نصیر الدین نصیر چشتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، چراغ لے کے جو اوشاغ مصطفیٰ کے چلے، ہوائے تند کے جوکے بھی سر جھکا کے چلے، وہ ان کا فخر کے سلیمہ کو جس پہ رشک آئے، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پر آئے اور بخشوا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پر آئے اور بخشوا کے چلے. عزیزان گرامی، اگر میں بڑے ادب سے رفیق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خطاب فرمائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. انتظامیہ کی طرف سے حکم ہے کہ تمام دوست احباب آگے آگے تشریف لے آئیں، پیچھے جگہ کم پڑ گئی ہے، محبت فرما کے درود پاک پڑھتے ہوئے یا نعرے کا جواب دیتے ہوئے چند چند قدم آگے تشریف لے آئیں. اللہ کے ذوق کو سلامت رکھے، عشق کو سلامت رکھے. نعرہ بلند کیجئے، نعرے کا جواب دیتے ہوئے آپ دوست احباب آگے آگے تشریف لیں. نعرہ تکبیر، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ فوسیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. جیوے 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 جیوے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغ العلا بكماله كشف جماله حسن جمیع صالح صلو علیہ بلغ العلا بکمالہ. کوئی نام خاموش نہ رہے، سارے میرے نبی پاک علیہ السلام کے سناخہ بن جائیں، کوئی نب خاموش نہ رہے. پتہ نہیں میرے کریم آقا کو کس کی آواز اور کس کا اخلاص پسند آ جائے. سارے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی اپنی حاضری لگوائیں، اپنے ذوق سے، اپنے ذوق سے. سب نے اپنے ذوق سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے. بلغ العلا بکمالہ صلو
علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ میرے بیان کو گفتگو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں میں نے گزارش کرنی ہے۔ قرآن پاک کو سننے کا ادب اور حدیث پاک کو سننے کا ادب یہ ہے کہ تو قرآن کو توجہ سے سن، جہاں تیرے کان ہو وہاں تیرا دھیان بھی ہو۔ کان قرآن کی طرف اور دھیان موبائل کی طرف ایسا نہیں، توجہ کہیں اور کان کہیں اور، پھر اللہ کا قرآن سننے سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ قرآن سے تجھے فائدہ پھر پہنچے گا قرآن کے سننے پہ توجہ دے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے حدیث پاک کو سننے کا تجھے مزہ تب آئے گا کہ توجہ سے بیٹھ کے سن، توجہ سے۔ میں نے جو شیخ برادران ہیں، حافظ مقبول صاحب ہیں، اقبال بھائی ہیں، اشفاق بھائی ہیں، جو شیخ برادران سارے یہاں پر ہیں، اللہ ان کو زندگی دے سب کو، ان سے میں نے گزارش کی تھی کہ محفل کا ٹائم رکھیں 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے، بس 2 سے 2.5 گھنٹے محفل ہو، سب لوگ آئیں، محفل میں آئیں، کھانا کھائیں، گھر جائیں، تاکہ سب لوگوں کا ذوق بھی بحال رہے گا اور کسی کو آنے میں کباہت اور پریشانی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نرم مزاج کے لوگ ہیں۔ شادی پہ ہم ساری رات انتظار کریں گے، پرابلم نہیں ہوگی۔ محفل میں ذرا دیر ہو جائے گی تو ہم آنا چھوڑ دیں گے، طبیعت میں بڑی نزاکت ہے ہماری، ذرا سی دیر ہو جائے گی نا تو بہت ساری باتیں، بہت سارے فتوے، بہت سارے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ویسے بھی میں نے گزارش کی تھی 2 سے 2.5 گھنٹے محفل رکھا کریں۔ بیٹیاں آتی ہیں، بہنیں آتی ہیں، صبح کام پہ جانا ہے، صبح ورکنگ ڈے ہے، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا یہ سارے کے سارے کر کے کھانے والے ہیں۔ کون ہیں؟ کر کے کھانے والے ہیں، مزدوری کر کے، محنت کر کے۔ جو بندہ صبح اپنی دکان پہ جاتا ہے محنت کرتا ہے نا بھائی، وہ اپنی فیکٹری میں جاتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، کام پہ جاتا ہے، نوکری پہ جاتا ہے، اسی کا نام تو مزدوری ہے۔ یہ سارے کر کے کھانے والے لوگ ہیں، ان کا ذوق بھی قائم رہے اور ان کا کاروباری نقصان بھی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا فرمائے۔ بڑی طبیعت خوش ہوئی ہے آئیڈیل ہوم والوں کے نصیب کو دیکھ کے کہ پہلی مرتبہ باہر روڈ پہ محفل ہوئی ہے۔ میں ہر سال ان سے کہتا تھا شیخ برادران سے کہ یار محفل باہر کرو، میرے آقا کی محفل ہے، خود ہی سجا لیں گے۔ ابھی میں جب آ کے بیٹھا تھا تو چند گنے چنے لوگ تھے، اب ماشاءاللہ پنڈال فل ہوا ہے، کہا جا رہا ہے کہ آگے آ جاؤ، جگہ پیچھے کم پڑ گئی۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ محفل پاک میں آنا یا اللہ کے ذکر میں آنا، اللہ کی طرف آنا، اللہ رب العالمین کی طرف رخ ہو جانا، یہ اللہ کے کرم کی بات ہے، میرے نبی علیہ السلام کی نگاہ کرم کی بات، بندے کے پاس میں نہیں آئی ہے۔ ہم کہیں کہ ہم آئے ہیں، نہیں میرے بھائیو، ہم نہیں آئے، یہاں ہمیں خالق کائنات نے، ہمارے رب نے ہمیں بلایا ہے، ہمارے نبی نے ہمارے پہ نگاہ کرم فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں اس گئے گزرے دور کے اندر، آپ تشریف لائے ہیں۔ چند باتیں میں نے کرنی ہے گھریلو، کون سی توجہ دینی ہے، تو انشاءاللہ اس مرتبہ پروگرام تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، میں ان سے گزارش بھی کرتا ہوں 2 سے 2.5 گھنٹے کا پروگرام ہو، نعت پڑھی جائے، تلاوت ہو، بیان ہو، دعا ہو، کھانا کھائیں، گھر جائیں۔ اور میں نے ان سے گزارش کی تھی ہر ایسے نعت خان سے نعت سنو جو سنت کا پابند ہے، نقیب بھی ایسا ہو، نعت خان بھی ایسا ہو، اس سے نعت سنو، بیان سنو، گھر جائیں۔ چند باتیں میں نے گزارش کرنی ہے، گھریلو باتیں، لیکن توجہ دینی ہے۔ کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، کیا ہو جائے؟ میں آپ کو معاشرے کی اصل پکچر دکھانا چاہ رہا ہوں، ہمارا رخ کدھر ہو رہا ہے، ہمارا دھیان کدھر ہو رہا ہے۔ اتنے ہم سمجھدار ہیں سلطان بھائی، ہم بہت سمجھدار ہیں علامہ صاحب، اتنے ہم سمجھدار ہیں، ذرا سی ہم دیوبندیوں کے بارے میں بات کریں، ان کے حق میں، اہل حدیث کے حق میں، اہل تشیع کے بارے میں بات کریں، فوراً کے گوئے دیوبندیاں کی گل کرتی انہوں نے، اہل حدیث کی گل کر دیتی انہوں نے، اے کی گل ہو گئی، سنیاں دے سٹیج ہوتے انہوں نے گل کیوں کی تھی۔ اتنے ہم سمجھدار ہیں،
تو دوسری طرف رخ کیا ہے ہمارا، ادھر بھی ذرا دھیان دے لیں. اتنے ہم سمجھدار ہیں، مسلک کے معاملے میں اتنے مضبوط ہیں، ہونا چاہیے. ہم سنی ہیں، عقیدہ اپنا مضبوط رکھنا چاہیے، عقیدے سے سلپ نہیں ہونا چاہیے، لیکن دھیان اپنے کریکٹر کی طرف بھی کرنا چاہیے. سب کی بات نہیں کر رہا. ایک بات تو بتائیں، جس کے گھر میں شادی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ بولیں. وہ سب سے پہلے اپنے کمرے میں سارا سامان ایک کمرے میں رکھ کے تالا لگاتا ہے. بولو بولو بھائی، کیوں؟ بولو تو صحیح. پھر بولو، کون چوری کرنے آتے ہیں؟ انڈیا سے کوئی آتا ہے؟ شادی والے گھر میں کون چوری کرنے آتا ہے؟ اسی باہر سے تو بندہ آ ہی نہیں سکتا نا. اب میری گزارش سمجھ گیا؟ ہماری نئی نسل، ہمارے گھروں میں آنے والے لوگ ہمارے خاندان کے ہیں. بھائی شادی میں کون آئے گا؟ آپ جس کو بلائیں گے وہی آئے گا، دوسرا تو نہیں آئے گا. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ شادی ہو، قیمتی سامان اپنی الماریوں رکھ کے تالے لگاتے ہیں، تالے بھی لگے رہتے ہیں، سامان بھی غائب ہو جاتا ہے. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ سمجھدار ہم اتنے ہیں، ذرا سے کسی دینی معاملے میں ذرا سی کسی سے غلطی ہو جائے بولنے میں، بندہ بشر ہے بھائی، بندہ بشر ہے نا. الفاظ کی گفتگو میں ذرا سے چینج آ جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے جان نہیں چھوٹتی. فلاں امام صاحب نے کیا کہہ دیا، فلاں مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا، فلاں پیر صاحب نے کیا کہہ دیا. میرے بھائی بحیثیت انسان غلطی بندوں سے ہوتی ہے، رشتوں سے تو نہیں ہوتی. لیکن سوال پھر ادھر آتا ہے، ایمانداری سے فیصلہ کریں، شادی کرنے والے گھر میں چوری کون کرتا ہے؟ بولیں. باہر سے تو کوئی نہیں آتا. کدھر ہو گیا ہمارا رخ؟ ہمارا دھیان کدھر ہو گیا؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ کسی کے گھر میں خوشی ہے، خوشی، زیور غائب ہو جاتا ہے نہیں ہوتا، کپڑے غائب ہو جاتے ہیں نہیں ہوتے، پرس غائب ہو جاتے ہیں نہیں ہوتے. کون کرتا ہے؟ ہمیں ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. آؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بس حدیث پاک یاد رکھنی ہے. فرمایا جب چور چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. کیا فرمایا؟ جب چور چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. اگلی بات سنیں، ناراض نہیں ہونا میری بات سے. پیر صاحب آئے محفل کے اندر، کوئی عالم دین آئے محفل کے اندر، کوئی بزرگ آئے محفل کے اندر، لوگ جلدی جلدی ان کو ملنے کے لیے ان کے گرد رش لگ گیا. جب رش لگ کے وہ جلدی جلدی اسٹیج پہ پہنچے، رش زیادہ تھا، رش کے بیچ میں سے گزر کے آئے تو بیچ میں سے گزرے بہت زیادہ رش تھا. دوران رش کتنے لوگوں کے موبائل نکل جاتے ہیں؟ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بولے میرے بھائی، یہ کسی کے مسلک کا معاملہ ہے؟ کسی کی ذات کو اٹیک ہے؟ کون وہ چوری کرنے والا؟ کون؟ کوئی عیسائی تھا، کوئی یہودی تھا، کوئی سکھ تھا، کوئی غیر مسلم تھا؟ کون تھا وہ؟ سوچو ذرا، کبھی سوچو کون تھا وہ. یقیناً ہمارے میں سے نئی خاندان میں سے ہوگا کوئی جاننے والا، کوئی مسلمان وہی ہوگا نا جس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی ہوگی، وہی ہوگا نا. اور کون ہوگا؟ جس کے باپ نے اس کی تربیت اچھی نہیں ہوتی ہوگی وہی ہوگا. کون ہوگا؟ جو اپنی زندگی کے اندر میاں بیوی دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہوں گے، جھگڑتے رہتے ہوں گے، صبح نماز کے لیے اٹھتے نہیں ہوں گے، رات کو دیر تک سوتے نہیں ہوں گے، گھر کے اندر ناچ گانا برائی لگی رہتی ہوگی، تیل مہندی کے موقع پر ناچا جاتا ہوگا بچیوں کا، وہ انہیں گھرانوں میں سے ہوگا نا. کون ہوگا وہ؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہمارا دھیان ادھر گیا ہے؟ کون ہے چوری کرنے والا؟ چلیں، میری بات سے ناراض ہو رہے ہوں گے مجھے پتہ ہے، میں سمجھ رہا ہوں ساری باتوں کو. میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، توجہ میری طرف رکھنی ہے. مجھے کہیں گے نا 10 منٹ بولنے، 10 منٹ بولوں گا، مجھے کہ آدھا گھنٹہ بولے، آدھا گھنٹہ، جتنی دیر کہیں گے، لیکن آپ کو زیادہ دیر تک بٹھاؤں گا نہیں. چند باتیں گزارش کروں گا. محفل سے کچھ تو لے کے جائیں نا ہم یار، کچھ تو لے کے جائیں محفل سے.
کچھ تو فائدہ ہو ہمیں اور ہماری اولادوں کو، کچھ تو بات بنے ہماری، جو ہماری کمی ہے وہ تو دور ہو جائے. ایک بات تو بتائیں، شادی والے گھر میں بیٹیوں کے کمرے میں کہاں پر، جہاں خواتین کا کمرہ ہوتا ہے وہاں سے چوری ہوتی ہے، مرد تو وہاں پر جاتا ہی نہیں ہے. کون چوری کرتا ہے وہاں سے؟ پھر مرد تو وہاں جا ہی نہیں رہا نا بھائی. مرد تو جائے گا تو شک ہوگا نا اس پہ. کون چوری کرتا ہے وہ؟ اب اگلی بات آ جاؤ، جس ماں کو یہ عادت ہے نا، پھر سنو، جس ماں کو چوری کی عادت ہے یہ لکھ کے لے لو، اس کی بیٹی بھی چور ہوگی جب تک وہ اپنے برے عمل سے توبہ نہ کر لے. ماں اگر ماں توبہ کر لیتی ہے تو خالق کے ذوالجلال اس کی نسل کو بھی صاف کر دے گا. میاں محمد بخش نے کیا خوب بات کی ہے. آپ فرماتے ہیں ول تم میں دی کوڑی ہوندی. ہائے ہائے ہائے. بہنیں بیٹیاں توجہ سے سنیں، بیٹیوں والوں توجہ سے سنو. ول تم میں دی کوڑی ہوندی، سنے پتراں سنے میاں، جہو جے مٹھیاں ماواں محمد اوہ جے مٹھیاں تیاں. کون چوری کرنے والا؟ ایمانداری سے بتائیں. ہم تو جناب ذرا سی علامہ صاحب نے کوئی بات کر دی، اوپر سے اب فتوے دیکھیں ہمارے کیسے ہیں. ماں رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہے اور کیا رہی ہے، بیٹے کا رشتہ دیکھنے جا رہی ہے کسی کے گھر میں. وہاں جا کے سب سے پہلے پوچھتی ہے کہ بچی پردہ تے نہیں کر دی. ہائے ہائے ہائے. یہ بچی پردہ تے نہیں کر دی. میرا منڈا کہنا میں پردے والی نہیں لے آنی. فیصلہ پھر آپ کریں. جب پردے والی نہیں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ بعد میں پیروں کے طویز کام نہیں کریں گے. آپ بھی سوچتے ہوں گے ہم تو محفل میلاد میں آ کے بیٹھے ہیں، یہ کیا ہے؟ محبت رسول کی باتیں سنانی چاہیے تھی، عشق مصطفیٰ کی باتیں سنانی چاہیے تھی. کوئی چوپڑی کوئی مرچ مسالے والی، کوئی دیوبندیوں کے خلاف، کوئی اہل حدیثوں کے خلاف، کوئی شیعوں کے خلاف. وہ بھائیو کسی کے خلاف تو اس صورت میں بات کریں ہم خود پہلے ٹھیک ہو. حضرت جلال الدین سیوطی، حضرت امام غزالی نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا اس نے دنیا میں سے ایک بے ایمان کو ختم کر دیا. ایمانداری سے فیصلہ کریں. شادی والے گھر میں چوری کون کرتا ہے؟ باہر سے کوئی آتا ہے؟ پھر بولیں پتہ ہے میرے نبی لاجپال آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جب چور چوری کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا. اگر چور نے چوری کی اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا ایمانداری سے فیصلہ کریں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کیا پھر ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ قبر میں پھر کیا ہوگا؟ چلیں تھوڑی دیر کے لیے اس سے آگے چلتے ہیں. کتنے لوگ قبرستانوں کے اندر پڑے ہیں، چوری کی، شراب پی، زنا کیا، برا عمل کیا، اس کے بعد توبہ نصیب ہی نہیں ہوئی، ویسے ہی چلے گئے. کتنے 100 سال گزر گئے. چلیں شادی کی بات تو خوشی کی باتیں ہیں نا، ایمانداری سے بتایا. آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں سے واقعہ پیش آیا ہوگا، جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، بندہ مر گیا، کسی کا جوان بیٹا مر گیا، کسی کی ماں کا انتقال ہوا، کسی کے باپ کا انتقال ہوا، کسی کے بھائی کا انتقال ہوا. کلو نفس ذائقۃ الموت، آخر جانا نا سب نے. اللہ آپ سب کو لمبی زندگی، صحت اور ایمان عطا فرمائے. ایمانداری سے آپ بات بتائیں، جنازے میں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو جیب میں موبائل نہیں ہوتا. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کتنے لوگوں نے شکایتیں کی ہیں. ادھر بندہ مرا، جوان بیٹا دنیا سے گیا، جوان بیٹی دنیا سے گئی، کسی کی ماں دنیا سے گئی، کسی کا باپ دنیا سے گیا. اس کو تو بیچارے کو ہوش نہیں ہے نا. لوگ وہاں جنازہ پڑھنے کے لیے گئے. کون چوری کرتا ہے؟
कौन चोरी करता है? बाहर से कोई आता है। अच्छा, आप लोग कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों में कोई ऐसा नहीं है। अल्लाह का लाख शुक्र है, मैं भी कहता हूँ अल्लाह करे हमारी नस्ल में कोई ऐसा ना हो। ये दुआ करें अल्लाह करे हमारे। फिर वो कौन है यार, कौन लोग हैं? और मेरे भाइयों, पर्दे में सुनने वाली मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, नौजवानों, अजीज बच्चों, बुजुर्गों, आप मेरी बात तवज्जो से सुनो। ये वही लोग हैं जब बचपन में बच्चा चोरी करके अपने घर में माल लाता था, मां मना नहीं करती थी, ये वही लोग हैं सारे। पंजाबी में समझा दो, सादा से अल्फाज में। बात बड़ी सादा सी है, लेकिन शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। खून में और दूध में फर्क हो तो ये रौला पड़ जाता है। ये समझदार बंदे के लिए बात है। खासा निगाह नामा आगे नहीं मुनासिब करना, मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे करना। जिसके दूध में और खून में फर्क होगा बाज ही नहीं आएगा वो। मेरे भाइयों, बंदे का इंतकाल हुआ, बंदे का जनाजे में गए, मोबाइल निकल गए, जेब कट गई, पैसे निकल गए। ईमानदारी से आप फैसला करें, अपनी ईमानदारी से फैसला करें। वो कौन था जेब काटने वाला, मोबाइल निकालने वाला कौन था? कोई गैर मुसलमान था, कोई ईसाई था, कोई यहूदी था, कोई नसरानी था, कोई सिख था, कोई हिंदू था? वो कौन था? हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं अल्लाह का लाख शुक्र है, हम में से तो कोई नहीं है, अल्लाह का करम है। मेरे भाइयों, एक बात को अपने पल्ले बांध लो कि जहाँ दरख्तों के साथ साथ अपने बैठे ना, अपने घर के जहाँ गली में हम बैठे हुए हैं, दाएं बाएं दरख्त लगे हैं, इनको अगर वक्त पर काटो ना तो ये शाखें इधर उधर बिखेर देते हैं और इनके पास से गुजरने को जी नहीं चाहता, फिर ये जंगल बन जाता है। इनकी कटिंग होती रहे तो इनकी खूबसूरती बढ़ती रहती है। इसी का नाम औलाद है। अपनी औलाद की तरबियत करते रहोगे तो खूबसूरत रहेंगे। अगर तरबियत नहीं करोगे, अगर बच्चों पे तवज्जो नहीं दोगे, अगर बेटियों पे तवज्जो नहीं दोगे, अगर बेटों पे तवज्जो नहीं दोगे, अगर पोते पोतियों पे, दोते दोतियों पे अगर तवज्जो नहीं दोगे तो याद रखो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिंदगी गुजर गई अकीदे पक्के करते करते, अकीदे पक्के हो गए और कैरेक्टर लूज हो गए। चलें इससे भी आगे चलते हैं थोड़ा सा। खुदा ना खास्ता किसी घर के अंदर, दुनियादारी है ना, अल्लाह का निजाम है, अल्लाह पाक का कानून है। कोई बंदा खुदा ना खास्ता बगैर तौबा के मर जाए तो क्या इंजाम होगा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब दूसरी तरफ आ जाए। अब मुझे बात बताएं, किसी के घर में जब इंतकाल होता है, किसी के घर में कोई फौती होती है, आपने ईमानदारी से घर में जाके फैसला करना है। अपने घर में जाके, मुझे नहीं कहना, आपने अभी फैसला नहीं करना, घर में जाके फैसला करना है। जिसके घर में किसी बंदे का इंतकाल होता है, डेड बॉडी अभी हॉस्पिटल से घर में आनी है, सबसे पहले घर वाले क्या करते हैं? कीमती सामान बोले एक कमरे में रख के ताला लगाते हैं? नहीं लगाते। अलमारियों में रख के ताला लगाते हैं? नहीं लगाते। क्यों भला? इसलिए कि बंदा तो मर गया है, लेकिन चोरी करने वाला बंदा मरा हुआ नहीं देखा को अपने किरदार से बाज। सोचे हमारा हम किधर चले जा रहे हैं, हमारा रुख किधर हो गया है। ये कौन है लोग? हाँ, शुक्र करो हमारे में से कोई नहीं है। फिर क्या कह रहा हूं, लेकिन याद रखो अगर हमने तवज्जो ना दी तो खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता कोई पैदा ना हो जाए। उससे बड़ा अलमिया लम्हा फिक्रिया, बाहर रोड पर एक्सीडेंट होता है, क्या होता है? फिर बोले रोड पर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होके बंदा मर गया, क्या हुआ? एक्सीडेंट होके, अल्लाह ताला का नाम, अल्लाह सबको लंबी जिंदगी से तो ईमान दे, बस उलट गई, बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बंदे मर गए, लेकिन लोग उनकी जेबों में से जाके मोबाइल और पैसे निकाल रहे होते हैं। हाय हाय,
ہائے ہائے ہائے، وہ تو مسلمان ہے، وہ تو انسان کے لانے کا قابل نہیں ہے، تیرے اندر تو انسانیت مر گئی ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے یار ہمارا ان باتوں سے کیا تعلق ہے، ہمیں کیوں یہ باتیں سنائی جا رہی ہیں؟ میرے بھائیوں، آپ کی دکان پہ کوئی بندہ کام کرتا ہے، یا آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے میل ملاپ کرنے والوں میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو ہوگا نا جو یہ عمل کر رہا ہے۔ آخر اسی معاشرے کے فرد ہے نا وہ لوگ تو۔ اچھا یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ اب یہ سوال ہے، بندہ مر گیا، اگلی بات سنو، جنازے پہ گئے ہیں بندے کے، جنازے پہ گئے، کندھا لے رہے ہیں بندے کو، رش زیادہ ہے، میرا خیال ہے سینکڑوں موبائل نکل جاتے ہیں۔ کئی لوگ اس محفل میں بھی آگے ایسے بیٹھے ہوں گے، میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں میری بات سنو، جو ثواب لینے ہیں اسے ثواب ملے گا، کیا؟ جو نبی علیہ السلام کی محبت لینے ہیں اسے محبت ملے گی، جو اپنے دل میں مراد رکھ کے اس کی مراد پوری ہوگی۔ بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا، اپنے من میں اپنے من کی مراد رکھ کے بیٹھو، کیا؟ خالی نہیں جاؤ گے، میرے سرکار کا میلاد ہے۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا، یہ جو لوگ دائیں بائیں والے گھروں والے ہیں نا، جہاں جہاں سے آج آئیڈیل ہوں گے، سارے لوگ بیچارے ڈسٹرب ہو گئے ہوں گے گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے، گھروں کے آگے لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ سب نے ان سب کے لیے دعا کرنی کہ اللہ ان سب کے گھروں میں سکون دے دے، جو اتنی ہیلپ کر رہے ہیں، اتنا تعاون کر رہے ہیں۔ بڑی بات ہے اس دور میں، میں آپ کو ٹھیک بات کہہ رہا ہوں، بڑی بات ہے اس دور حاضر میں۔ میں تو یہاں سٹیج پہ بیٹھ کے صرف یہی سوچ رہا تھا، اللہ تیرا اس علاقے پر، اس محلے پر کتنا بڑا کرم ہے کہ لوگوں کے دلوں میں تو نے دین کی اتنی محبت ڈالی ہے۔ چور کیوں چوری کر رہا ہے؟ مرگ پر موبائل کیوں نکالتا ہے؟ جنازے پر موبائل کیوں نکالتا ہے؟ کسی کے گھر میں ڈیتھ ہوتی ہے موبائل کیوں نکالتا ہے؟ ایکسیڈنٹ کرنے والے کا موبائل کیوں نکالتا ہے؟ ایمانداری سے فیصلہ کرے کیوں نکالتا ہے؟ اب ہاسپٹل میں چلے گئے اور ہاسپٹل میں بندہ بیمار ہو گیا، بندہ ہاسپٹل اندر آپریشن تھیٹر میں ہے، بندے کی ڈیتھ ہو گئی، دوائیوں پہ دوائیاں منگائی جا رہی ہیں، دوائیوں پہ دوائیاں منگائی جا رہی ہیں، کون لوگ ہیں سارے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے پتہ ہے؟ صرف ایک وجہ اس کے پیچھے ہے، صرف ایک وجہ ہے بس۔ آپ کہیں گے جی ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ایک وجہ اس کے پیچھے، وہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں دین سے دوری۔ کیا ہے؟ دین سے دوری۔ جو دین سے دور ہوگا مست ہے کہ شیطان اس کو اپنے قابو میں لے آئے گا۔ آپ لوگ سارے شریف آدمی ہیں، ایماندار سے روزی کمانے والے ہیں، نیک ماں باپ کی اولاد ہیں، اب سب لوگ چھوٹے بڑے جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، شریف لوگ ہیں، شریف ماں باپ کی اولاد ہیں، اچھے لوگ ہیں، اچھے گھرانوں سے تعلق ہے، کاروباری لوگوں سے تعلق ہے، کر کے کھانے والوں سے تعلق ہے، ایمانداری سے فیصلہ کرنا ہے۔ اتنے شریف گھرانوں کے لوگ اور شیطان ہمیں ورگلانے سے باہر آتا ہے۔ عمر گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، داڑھی چھٹی ہو گئی، عورتوں کے بال سفید ہو گئے، شیطان پھر بھی ورگلانے سے باز نہیں آتا۔ لوگ کون ہیں؟ شریف لوگ، شریف ماں باپ کی اولاد اور دینداروں سے تعلق جوڑنے والے، دینداروں سے تعلق رکھنے والے، دینداروں کے اندر بیٹھنے والے۔ سوچو تو صحیح میرے بھائیوں، میری پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، اگر آپ دین سے اتنے جڑے ہیں شیطان پھر بھی باز نہیں آتا۔ سوچو تو صحیح، جو دین سے جڑا ہی نہیں اس کا کیا حال کرتا ہوگا وہ۔ اب آپ نے سوچنا ہے کہ میرے گھر میں دین سے کون جڑا ہوا نہیں ہے، یہ سوچنا ہے اب آپ نے۔ ہمارے گھر میں کون دین سے دور ہے، شیطان اس کو کتنا ورگلاتا ہوگا۔ اس کو دوسری طرف لیں، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، یہ علماء موجود ہیں، یہ سٹیج پر نعتیں پڑھنے والے بھی علماء ہیں، نقیب بھی علماء ہیں، میرے سٹیج پر علماء تشریف فرما ہے، میرے بعد
کسی مسلک کے علماء سے پوچھ لینا جا کے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور نماز فرض عین ہے۔ نماز جنازہ میں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، مسجد کے دروازے کے باہر نماز جنازہ ہو رہی ہے، سینکڑوں لوگ ہیں، مسجد کے دروازے کے اندر نماز فرض عین ہو رہی ہے، وہاں پر گنے چنے لوگ، ایک صف نہیں پوری ہوتی۔ آئے آئے آئے، بہت سارے گھرانے ایسے، بہت سارے گھرانے ایسے صبح اٹھتے ہی نہیں نماز کے لیے، اٹھتے ہی نہیں نماز کے لیے۔ عقیدے کے حوالے سے بات کرتا جاؤں گا، کسی بندے نے ساری زندگی محفل نعت نہیں کی، سنی ہوں یا رسول اللہ کہنے والا، بات میری توجہ سے سننی ہے آپ نے، کسی بندے نے ساری زندگی محفل نعت نہیں کی، عقیدہ اس کا اگر درست ہے، عقیدہ درست ہے کہ میرے نبی لجپال ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام ہمارے پہ نگاہ کرم فرماتے ہیں، میرے نبی کو پکارو تو وہ اپنے امتیوں کی پکار کو سنتے ہیں، عقیدہ درست ہو، ساری زندگی ایک بھی محفل نعت نہیں کی، قیامت والے دن پوچھنی ہوگی تو نے محفل نعت کیوں نہیں کی، کوئی پوچھنی ہوگی، لیکن اگر ایک بھی فرض نماز چھوڑ دی تو پوچھو، ایک بھی فرض نماز چھوڑی پوچھو گی۔ ادھر ہو کیا ہے؟ آپ لوگ تو نسبت والے نا، پرابلم نہیں ہے، سنو، جو دین کے خلاف بات کرنی ہوتی ہے اس کو پتہ ہے قرآن کے خلاف تو بات کروں گا تو لوگ مجھے مار دیں گے، عورتوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے قرآن کے خلاف بات کی، نبی پاک علیہ السلام کے خلاف بات کی تو یہ تو لوگ تو ہمیں مار دیں گے۔ اب ہم کرتے کیا ہے؟ یہ مولوی ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے اپنا ہی دین سانو بنا دیتا ہے، یہ مولویوں نے دین سخت کر دیتا ہے، چلو بھئی ہم مولوی نہیں بناتے، نہیں بتاتے آپ کو دین کو، ابا سے کہو وہ جو تمہارے پاس آسان دین ہے وہی سکھا دے تمہیں، اس کے دین کی حالت یہ ہے کہ نماز جنازہ نہیں آتی۔ جنہوں نے دین کے خلاف باتیں کرنی ہوتی ہیں نا، وہ مولویوں کے خلاف باتیں کر کے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ مسلمان ہے، مسلمان بنو، کہا کیا جا رہا ہے؟ دین میں تو اتنی سختی نہیں ہے نا، خاص کر بہنیں اور بیٹیاں۔ پتہ ہے میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا دیوس ہے وہ شخص، کیا فرمایا؟ دیوس ہے وہ شخص جس کے گھر میں کوئی غیر مرد یا جو مرضی آئے جائے اسے پتہ نہ ہو، دیوس ہے۔ دیوس کا پتہ مطلب کیا؟ فرمایا بغیرت ہے وہ شخص جس کے گھر میں جو مرضی آئے جائے اسے پتہ ہی کوئی نہ ہو کہ میرے گھر میں کون آ رہا اور کون جا رہا ہے، دیوس ہے وہ شخص۔ میں پتہ ہونا چاہیے، دوست کو ملنے آیا ہے اس کو اپنے ڈرائنگ روم کے حد تک، اپنی بیٹھک کے حد تک اس کو بٹھاؤ، بہنوں بیٹیوں کے اندر کسی غیر محرم کو نہیں لے کے جاؤ۔ آپ کے دوست آئے ہیں، ہزاروں مرتبہ ملو، اپنے ڈرائنگ روم کے حد تک رکھو۔ ایک بات میں فقیروں والی بتاتا چلا جاؤں، مرد اور عورت، غیر محرم مرد، کون؟ غیر محرم مرد اور عورت آگ اور گھی ہے، کیا ہے؟ آگ اور، جوانوں میری توجہ سن رہے ہیں، میری نیت صاف ہے نا، میں صاف نیت نہ کرنا، سنو ذرا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان یہ گوارا نہیں کرے گا، وہ گوارا یہ نہیں کرتا، اس کے سر پہ کیل ٹھوک دو، وہ یہ گوارا نہیں کرے گا، مطلب وہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم سے ہاتھ ملائے اور اس سے باتیں کرے۔ کوئی مرد آیا گھر میں، بیٹھک کے اختر بٹھاؤ، بات ختم۔ اپنی بہنوں سے، بیٹی سے، اپنی بیوی سے کسی غیر محرم کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں سنی ہو کے بتا رہا ہوں، کسی پیر کو
توجہ سے سن لو، میں پیر ہوں، سنیوں کا سنی ہوں، کہہ رہا ہوں کوئی پیر اپنی کسی مرید عورت کے سامنے بغیر پردے کے وہ عورت اس کے سامنے نہیں آئے، اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا محرم رشتہ موجود ہے، پھر بھی حکم یہ ہے کہ پردے میں آئے اس کے سامنے۔ اچھا ہم کیا رہے ہیں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں توجہ سے سنو، مرد اور عورت، غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت آگ اور گھی ہیں۔ سننا جو یہ کہتے ہیں، میری نیت صاف ہے نا، میری نیت ہے صاف۔ سنو ذرا، آگ اور گھی، آپ گھی کو 1 مہینے تک، کتنی دیر تک؟ 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، جتنی دیر مرضی چلیں، اس کا ٹمپریچر بہت زیادہ کر لیں جس سے بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جائے۔ جتنی دیر مرضی گھی کو آپ فریزر میں رکھیں، کہاں رکھیں؟ پھر آپ کے قریب کریں، کیا ہوگا؟ پھر بولو، پگھل جائے گا۔ اسے کہتے ہیں مرد اور عورت غیر محرم۔ میرے نبی نے فرمایا جہاں ایک عورت اور ایک مرد غیر محرم ہوں گے، تیسرا شیطان ہوگا۔ تو کیڑیاں صاف نیتاں کر کے پیدا پھرنا ہے؟ کس صاف نیت سے تو بیٹھتا ہے؟ میرے نبی کا قول ہے یہ، تیسرا شیطان ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھو، مرد اور عورت غیر محرم کی دوستی کا انجام صرف ایک ہوتا ہے، بس، جسے زنا کہتے ہیں، بس اس کا اینڈ یہ ہوتا ہے۔ وہ قرآن اعلان کرتا ہے خبردار زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کل بروز قیامت زانیوں کو، مرد ہوں یا عورت، زانیوں کو جہنمیوں کی پیٹ پلائی جائے گی۔ فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے قیامت والا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا بوڑھے زانی کو میرے عرش کے سائے کے نیچے سے کھینچ کے نکال دو۔ اگلی بار بھی غور سے سن دو، زنا ادھار ہے، زنا ادھار ہے، زنا ادھار ہے۔ اس ادھار کو چکانا پڑے گا تجھے، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، اپنے گھر کی خاتون کی شکل میں ادھار چکانا پڑے گا تجھے۔ اس سے پہلے کہ ادھار چکائے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، تاکہ تیرا ادھار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر دے، تاکہ اللہ معاف کر دے۔ بات کو توجہ سے سننے، زنا چاہے مسلمان عورت سے کرے چاہے غیر مسلم سے، زنا زنا ہے۔ آنکھوں کا زنا، ساری رات نازیبہ تصویریں دیکھتا رہا، آنکھوں کا زنا۔ اتنے ہم سمجھدار ہیں کہ اللہ علامہ صاحب ذرا سی بات کو پکڑ لیتے ہیں، اس لیے بات کر رہا ہوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ایمانداری سے آپ فیصلہ کریں، ایک مرتبہ موبائل کے اوپر نازیبہ تصویر دیکھی ہو نا، پھر بتائیں کیا تیری نماز میں مزہ رہ گیا تیری یاد؟ اچھا کہتے کیا ہیں؟ برائی کرنے کے لیے دروازے بند کر دیے، کیا کر لیا؟ توجہ سے سننا ہے، کیا کر لیا؟ دروازے بند کر لیے، کھڑکیاں بند کر لی، آگے پردہ کر دیا، کنڈیاں لگا دی، کسی نے نہیں دیکھا، مان لیا میں نے، کسی نے نہیں دیکھا۔ کوئی دیکھتا تو اس کے سامنے ذلیل ہو جاتے نا، ایسا ہی ہے نا؟ کوئی دیکھتا اس کے شراب پی، زنا کیا، برا عمل کیا، کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا۔ ایک بات میں کہنا چاہوں گا، خود ہی سوچ، کیا تجھے اپنے آپ کو بھی نہیں پتا، تجھے بھی نہیں پتا میں نے کیا کیا؟ اپنی آنکھوں کے سامنے تو ذلیل نہیں ہو رہا، تجھے اپنے آپ کو دیکھ کے بھی شرم نہیں آتی، پھر بھی تیرا تکبر انتہا کا، پھر بھی تیرا غرور انتہا کا۔ چلو کسی نے نہیں دیکھا، وہ تو نے اپنے آپ کو تو دیکھا پہلے۔
میں تو کہہ رہا ہوں خدا کی قسم یہ آئیڈیل ہوم والے میرے دل سے بڑی دعائیں نکل رہی ہیں سب لوگوں کے لیے، خاص کر جو لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں بیچارے. دیکھیں گھر کے اندر کسی نے سونا ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی پڑھ رہا ہوگا بچہ، مسئلہ دنیا داری ہے نا. میں کہہ رہا ہوں اللہ ان کو اجر عطا فرمائے. آپ سب نے سارے لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے. کسی کے گھر کے سامنے گاڑی لگی ہوگی، کسی کے مہمان آنے ہوں گے، بیچارے پریشان ہوں گے نا سارے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں تم نے اے لوگوں جتنے سننے والے ہو، تم نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کی ہے. میرا رب تمہاری نسلوں کے نصیبوں کو اچھا کر دے گا، تمہاری نسلوں کے نصیبوں کو بنا دے گا. میرے بھائیوں دیکھو میری بات سنو، ہم مسلمان ہیں. پہلے کیا ہے؟ پہلے مسلمان، بعد میں سنی، بعد میں دیوبند، بعد میں اہل حدیث. پہلے سنی، بعد میں اہل تشیع. پہلے ہم مسلمان. اب ہم سنی ہیں. کون ہے؟ ہمیں اپنا مسلک بیان کرنے کا حق ہے، لیکن کسی کے مسلک کو چھیڑنے کا حق نہیں ہے ہمیں. اس آئیڈیل ہوم میں سارے لوگ رہتے ہوں گے، جہاں جہاں جس کا عقیدہ اپنے اپنے عقیدے پہ کام کرے جو کر رہے ہیں. ہم سنی لوگ ہیں، ہمیں اختیار ہے اپنا عقیدہ بیان کرنے کا، کسی کو چھیڑنے کا اختیار نہیں ہے. ہاں کوئی چھیڑے تو اس کو جواب دینا چاہیے، لیکن آپ لوگوں سے میں التجا کروں گا خدا کے واسطے، اللہ کے رسول کا واسطہ ہے، اپنے گھروں میں توجہ دے لو. پھر کسی پیر کا تعویذ کام نہیں ہوتا. ایک بات تو بتائیں ذرا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی بندہ بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے، زنا کیا، آنکھوں کا زنا کیا، موت آ گئی، شراب پی، توبہ کیے بغیر چلا گیا. بتاؤ تو صحیح، میرے نبی لاجپال آقا علیہ السلام اس کی شفاعت فرمائیں گے؟ قبر میں کیا ہوگا بتا دیں مجھے، حشر میں کیا ہوگا پھر اس کا؟ سنو کیا کرنا چاہیے ہمیں. آج کل میڈیا کا دور ہے، جن علماء کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، ہمارے سنی علماء ہیں جن سے آپ کا تعلق ہے، بڑا دل کر کے بات کرنی چاہیے. اپنے علماء کے بیانات اپنے بچوں کو سناؤ. ہمارے پاس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، ہمارے پاس ایک مدنی چینل ہے، اس میں اپنے بچوں کو دیکھیں، ان کو کوئی حرجی نہیں ہے. دل بڑا کرو یار، اصلاح تو ہوگی کم از کم، ہماری اصلاح تو ہوگی کم از کم. اپنے سوشل میڈیا پر اپنے علماء کے بیان کو سناؤ، اصلاح تو ہوگی کم از کم ہماری. میرے بھائیوں، پردے میں سننے والی میری بہنوں اور بیٹیوں، میں خاص کر خدا را میں مردوں سے ہاتھ مانگ کے گزارش کرتا ہوں، اتنا بڑا مجموعہ دور تک دیکھو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا شیخ برادران، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے. یقین جانے پہلی محفل میلاد ہے، باہر روح خوش ہو گئی اتنے لوگوں کا مجمع دیکھ کر. لیکن میری دعا ہے آپ لوگوں نے بھی ایک کام کرنا ہے، نیت کر کے بیٹھو، کیا مالک و مولا جیسی خالی نہیں جانا تیری بات. ہر بندہ اپنے من کی مراد مانگ کے اور لے کے جائے. ہر بہن بیٹی اپنی مراد مانگ کے اور لے کے جائے. ایک بات تو بتائیں مجھے ایمانداری سے، صبح کام پہ جاتے ہیں، اگر کام پہ توجہ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ بولو میرے بھائی، کاروبار پہ توجہ نہیں دے گا تو کیا ہوگا؟ کیا نہیں؟ میں شیخوں والی بات کرتا ہوں ذرا. بیٹا بھی ساتھ دکان پہ لے گئے، کس کو لے گئے؟ بیٹا جا کے سارا دن موبائل پہ لگا رہتا ہے. کس پہ لگا رہتا ہے؟ کوئی بندہ بھی کاروباری بندہ اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لے گیا، بیٹا جا کے موبائل پہ لگا رہتا ہے. بتائیں دکان کی سیل بہتر ہوگی یا خراب ہوگی؟ بولو بولو میرے بھائی، بولو تو صحیح، پیچھے سے بھی آواز آئے. دکان کی سیل خراب ہوگی یا ٹھیک ہوگی؟ کیوں بولا؟
दुकान पर बैठ के उसकी तवज्जो मोबाइल में है, लिहाजा कारोबार का बेड़ा गर्क हो जाए। अब बड़ा बंदा ले आए, नाम अच्छे को ले, बड़ा बंदा मोबाइल पे लगा रहे, कोई और काम करते रहे। एक है मोबाइल पे बैठ के वो क्या कर रहा है कि वो सोशल मीडिया के जरिए से अपने कारोबार को कर रहा है। वो तो एक अलग चीज है ना, ऑनलाइन अपना कारोबार कर रहा है, वो अलग चीज है। मोबाइल पे लगा रहे, कारोबार पे तवज्जो न दे, बताएं तरक्की होगी या नुकसान होगा? यार माशाल्लाह सारे समझदार हो। ये बात ध्यान में रखो कि अगर आप दुकान पे बैठ के, कारोबार पे बैठ के तवज्जो मोबाइल पे रखोगे तो कारोबार ठीक रहेगा नहीं। अब इसको घर में ले आओ। जब आप काम करके घर में आ गए, घर में तुम्हारी बीवी का हक है, वो तुम्हारी जवान बेटियों का हक है, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों का हक है। घर में आके अपने बच्चों के साथ बैठो, अपनी बीवी के साथ बैठो, अपने बच्चों के साथ माहौल बनाओ। अगर फिर भी आके मोबाइल पे लगे रहे तो फिर इंतजाम अच्छा होगा नहीं। फिर कमान वास्ते सारा खानदान तो उजाड़न वास्ते एक ही काफी है। कारोबार करने के, कमाने के लिए सारा खानदान, और उजाड़ने के लिए कौन उजाड़ने वाला? मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, अपने घरों में तवज्जो दो। बहनों और बेटियों से भी गुजारिश करना चाहूंगा, मत सोच मेरा शौहर तो काम पे चला गया है, मेरा बाप तो काम पे चला गया है। बेटी क्या कहती है पता? मेरे अब्बा को ना पता चले। क्या कह रही है बेटी? बीवी कह रही है मेरे शौहर को ना पता चले। पगली, तेरी अकल काम नहीं कर रही। तेरा शौहर तेरी जरूरत को पूरा करने के लिए अपने मालिक की 50-50 गालियां सुनता है। मेरी बेटी, तेरा बाप इतना अगा वाला है, खानदान में किसी की बात नहीं सुनता, तेरी जरूरत को पूरा करने के लिए अपने मालिक की 50 गालियां सुनता है। मेरे पास एक साथी है, कहने लगे सूफी साहब आपका एक मुरीद है, उसकी दुकान पे मैं काम करता हूँ, तो अब मेरा दिल नहीं चाहता उसकी दुकान पे जाने को, मुझे बड़ी गालियां देता है। मैं क्या कितनी देर हो गई है? कह रहे 17-18 साल हो गए उस पर काम करते हुए। तो मैं क्या गालियां आप देता है या पहले से देता है? कह रहे सूफी साहब गालियां तो शुरू तो ही लगा है, गाला तो शुरू तो ही कटता है, लेकिन मैं बर्दाश्त करता सी, हूँ मेरे को बर्दाश्त नहीं होती। मैं क्या क्यों, आप क्या हुआ? कह रहा मैं अपना जवान बेटा भी उसके साथ लाके खड़ा किया ना, जब बेटे के सामने जो गालियां देता है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है। पगली, तेरे बाप ने तुझे पाला कैसे? देख मेरी बेटी, देख तेरा बाप कितनी मेहनत करके, कितनी मुशक्कत करके, कितनी मजदूरियां करके तुझे पालता है, तेरी जरूरतों को पूरा करता है। और तू क्या कहती है मेरे अब्बा को ना पता चले? हाय हाय हाय, मेरे भाइयों को ना पता चले। क्या ये तेरी बात ठीक है कि तेरे अब्बा को ना पता चले? बाप तो देखते रहा 3-3, 4-4, 5-5 मजदूरियां करके, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, जिनको अल्लाह ने वसील दिया है, अल्लाह पाक उनको और वसील रिज़्क़ दे। तेरे मुंह से निकली हुई बात को पूरा करता है। जो औरत ये सोचे मेरा शौहर तो घर में नहीं है, मेरा भाई तो घर में नहीं है, मेरा कोई जो मर्द है वो तो घर में नहीं है, बेशक कोई घर में नहीं है, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया वो औरत जन्नत में जाएगी जो अपने मर्द की, अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत। मेरे भाइयों और मेरी बहनों और बेटियों, जी तो चाहता मैं बड़ी देर तक लगा रहूं, क्योंकि सुबह आप लोगों ने काम पर जाना है। बस मैं रुख इस तरफ मोड़ना चाह रहा हूं। अब करें क्या? इन सारी बातों, अभी तो कुछ बात मैंने शुरू भी नहीं की, जो आपको सुनानी हो तो शुरू ही नहीं की।
یہ تو میں گھریلو باتیں کر رہا ہوں، خود ہی فیصلہ کریں. جنازوں سے موبائل نکلنا تو مسلمان تیرا ضمیر کہاں گیا؟ شادی والے گھر میں چوری کر لینا، عورتیں، بیٹیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، ماں ٹریڈ کر کے بیچتی ہے، باپ اس کو ٹریڈ کر کے بیچتا ہے. پتہ ہے گھروں میں کیسے چوریاں ہوتی ہیں؟ روشن دان کے اندر ہم نے ایگزاسٹ لگایا ہوتا ہے، چھوٹے بچے کو وہاں سے بھیجتے ہیں، اس کو اتارتے ہیں، کنڈی کھول کے سارے گھر کی چوری کر کے لے جاتے ہیں. وہ پگلے اپنی نسل کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہا تو رزق تو وہ جو تیرے نصیب میں مل جانا تجھے. میرے بھائیوں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ہم دین سے جڑ جائیں. کس سے جڑیں؟ دین سے جڑ جائیں. اپنے آپ کو دین سے جوڑ لو. ایک ہی ذریعہ ہے اپنے آپ کو بچانے کا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو وہ دینداروں سے جوڑ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. دینداروں سے جوڑ لو اپنے آپ کو. یہ جو شیخ برادران ہیں جو محفل کر رہے ہیں، ان کا بچہ میں ان سے اس لیے بڑا خوش ہوتا ہوں. ان کا بچہ رج کے عقیدت مند ہے، کسی بھی آستانے سے جڑا ہوا، اللہم آمین، لیکن رج کے عقیدت مند ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں ان کی تعریف کروں گا تو مجھے پیسے زیادہ ملیں گے. یہ بھی بات غور سے سنو. کوئی بندے کی تعریف کر کے پیسے زیادہ لینا ہے، پر رب کی تعریف کر کے انہوں بھی دینا ہے. کیا ہو گیا تجھے؟ جس رب کی تو تعریف کرے گا وہ اس کو دینے والا ہے. میرا اور آپ کا، میرا اور امیروں کا، سب کا رب ایک ہے. اور بندے کی تعریف کر کے اسے پیسہ نہ لے، خالق کی تعریف کر تو بانٹنے والا بن جائے گا. میرے بھائیوں، میں آپ کو اس لیے بات کہنا چاہ رہا ہوں، اپنے بچوں کو، کس کو؟ میں آپ کو یہ بڑے وصول سے بات کہہ رہا ہوں. اللہ کا یہ کرم ہے، سارے شیخ برادران جہاں بھی یہ میرا حلقہ ہے، بابا یہ ادھر جلو موڑ سے لے کے ادھر